अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, ये देखिए स्क्रीन के अंदर आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, एक नौजवान आलिम है, मुफ्ती हैं। इनका नाम मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी हैं। ये दारुल उलूम देवबंद जो अजहरुल हिंद है वहाँ के जो फारिग हैं, कि हुआ है कि आज इंजीनियर अली मिर्ज़ा के एक चाहने वाला उनका एक चेला है, उसने आकर इनसे कुछ बहस मुबाहिसा करके इत्तेफाक से हुआ है कि बातचीत होते होते दरमियान में उसने फ़ोन जो काट दिया। हम आपको ताख़ीर नहीं करेंगे, वो वीडियो जो गुफ्तगू इन दोनों के दरमियान क्या हुई है ज़रूर आपको सुनाएंगे चंद लम्हात के बाद में। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को दरमियान में स्किप ना करें, आखिर तक देखें और कमेंट बॉक्स के अंदर मुफ्ती साहब जो एक नौजवान आलिम है, इनके जो इल्म के जो कमाल है और शान है, इसके ऊपर एक दुआ या जुमला ज़रूर लिख लें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलते हैं उस ऑडियो गुफ्तगू की तरफ। भाई मैं दरगाहों वाला नहीं हूँ जी। आप उसी मसलक से? मैं अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी में अल्लाह का शुक्र है शिर्क उतना नहीं है, जरा अंदर से है बस, बाहर से नहीं है। मगर बरेलियों में तो बहुत खतरनाक है। जी मैं जी आपसे दूसरा और एक सवाल है, आपको हनफी बनने का किसने हुक्म दिया? ये हनफी क्यों बोलते हैं जब सहाबा इकराम अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई हनफी नहीं थे? अच्छा जी, तो सहाबा के दौर में अबू हनीफा थे? अबू हनीफा नहीं थे, तो ये बात का फिरका बनाना एक जमात की तरफ। अल्लाह ताला क्या बोला, ईमान वालो तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफरका मत डालो, बिल्कुल फिरका मत हो बोला। बिल्कुल सही फरमाया जी, तो हम क्या करें मालूम है जी? इसको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। जी बोलिए। आप हदीस की किताबों को पढ़ते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, पढ़ते हैं। हदीस की किताबों को मानते हैं? बिल्कुल मानते मेरे भाई, ठीक क्यों है। नहीं मानते? अच्छा ये बुखारी बताइए है। कि हदीस की कौन जी, कौन सी बोलिए। किताब को मानते हैं? हर वो किताब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद तक पहुंचती और जो शिर्क और बिदअत से रोकती, उस हदीस को, उस किताब को हम मान लेते। अच्छा। जो हदीस में शिर्क की बुआ आती, जिस हदीस में बिदअत की बुआ आती, हम उस जो सो हदीस को अल्लाह माफ करे नहीं लेते हम। यानी और अल्लाह से हदीस हम में भी हमेशा- शिर्क की बुआ आती है क्या? हाँ, हदीस में भी कितने लोग हैं ना, जाके आप देख लीजिए, बरेलियों के पास लिख के लगा दिए या गौसल मदद कहना, जो सो ये रसूलुल्लाह भी जो सो बता दिए नौज़बिल्ला, और अल्लाह भी बता दिया नौज़बिल्ला। अल्लाह ताला बोल रहा है कि जाओ वसीला ढूंढो, ऐसा बोल के समझा रहे हो लोग। तो ये हदीस है क्या? अरे उन्हें बता रहे हदीस से बोल के भाई मियाँ। नहीं, आपने कहा ना कि मैं वो हदीस नहीं मानता जिसमें शिर्क की बुआ आती हो, तो हदीस में भी शिर्क होती है क्या? नहीं, वो लोग हदीस बोल रहे ना, वो लोग जो बोल रहे हैं उसको नहीं मानते मुरू में। हाँ, बात सही है, इसमें जी, कोई ये शक नहीं है कि जो हदीस जी। नाम ले करके कि गलत हदीस बयान करे, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। और झूठी लानत नहीं है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे तरफ कोई बात मंसूख किया जो मैंने नहीं कहा, उसका ठिकाना जहन्नम है। और दूसरी बात है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो झूठों में सबसे बड़ा झूठा वो है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधे। अगर आप हनफी बोल के भी अगर कुरान हदीस की तबलीग कर रहे तो भी ये नाम में कोई हिर्ज नहीं है, रख सकते, जायज है। आप माशाल्लाह बात करने का अंदाज भी अच्छा दिखा मुझे और समझाने का अंदाज भी बहुत अच्छा दिखा, मगर आप जरा उसमें क्या कर देना था मालूम है, जो सो बता देना था कि भाई जो सो हम है ना देवबंदी है, हम जो सो कुरान हदीस से मानते, हम हनफी है बोल के बता देना था। मैंने तो बताया ना आपको कि मैं बरेलवी नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं तो सुन्नी हनफी हूँ, सुन्नी हनफी देवबंदी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात बोले, अल्लाह बरकत दे। आपका व्हाट्सएप नंबर दो, आपके बयान देखो इसमें बात यह है कि आप जो बोल रहे हैं ना कि सिर्फ कुरान हदीस को मानना है, मेरे भाई ये बताएं, कुरान हदीस को कौन समझाएगा आपको? आप खुद समझोगे या किसी के समझाने समझोगे? दूसरों के समझाने से समझेंगे ना भाई। जब कोई आलिम आपको समझाएगा जभी तो समझेंगे। जी हाँ, जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, भाई सही बात बोली। प्यारे नबी ने हदीस दी सहाबा किराम को, सहाबा किराम हुजूर से समझा करते थे ना, फिर सहाबा किराम से ताबेईन से तबे ताबेईन ने समझा है। इस तरीके से हदीस की किताबें हम तक पहुंची हैं, प्यारे आका का फरमान हम तक पहुंचा है।
جی تو معلوم ہوا کہ پیارے آقا کے فرمان کو سمجھنے کے لیے کسی معلم کا ہونا ضروری ہے. بے شک. تو جس معلم پر آپ کو اعتماد ہے کہ ہمارے یہ معلم ہیں، ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، انہوں نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے، آپ ان کی بات کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے نا بھائی، کیوں نہیں مانیں گے؟ اگر وہ حدیث میں بتا دوں نا کہ ایک آدمی پوری بات سمجھے، میری بات سن لیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، مثال کے طور پر آپ کا ٹیچر کچھ پڑھا رہا ہے تو یقیناً آپ ٹیچر سے کم جانتے ہیں. نہیں، کیسا کم ہی جانتے نا، ٹیچر سے تو کم جانتے نا بھائی. تو ٹیچر جو بتائیں گے آپ اس پر اعتماد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے نا، کیوں نہیں کریں گے؟ جی کریں گے. دیکھیں اب اسی طریقے سے حدیث کے معاملے میں جو حدیث کا ماہر ہوتا ہے، حدیث کے بارے میں جو کہتا ہے ہم مانتے ہیں. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کوئی حدیث نقل کی اور کہا یہ حدیث صحیح ہے، تو ہم نے فالو کیا کہ نہیں کیا؟ کیا فالو کیا. اور کسی امام نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم نے فالو کر لیا، ہم نے مان لیا. اسی طریقے سے کسی امام نے یہ کہا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے، حدیث پیش کر رہے ہیں اور حدیث کے بعد یہ کہا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے، تو کسی ماہر نے یہ بات کہی، عام آدمی تو نہیں کہی، کسی ماہر نے کہی. تو جس طریقے سے کسی حدیث کے ماہر نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو مان لیا، یہ حدیث صحیح ہے تو مان لیا، اسی طریقے سے کسی حدیث کے ماہر نے یہ کہہ دیا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے تو ہم نے بھی مان لیا. مانا کہ نہیں مانا؟ جی مانا. اب مجھے بتائیے، آپ یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ حدیث سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ بتائیے کہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں حدیث کے اندر کہ ایک حدیث کو کسی عالم نے ضعیف کہہ دیا، اسی کو کسی نے حسن کہہ دیا، اسی کو کسی نے صحیح کہا، ایسا ہوا ہے کہ نہیں حدیث کے اندر؟ بہت جگہ ہوا. بہت سی روایتیں ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ بہت سی روایتیں ہیں کہ ایک ہی روایت کو ایک محدث نے ضعیف کہا، ایک نے حسن کہا، دوسرے نے صحیح الاسناد کہہ دیا. امام بحقی نے کچھ کہا، بخاری نے کچھ کہا، مسلم نے کچھ کہا، ترمذی نے کچھ باب باندھا. یہ تو مانتے ہوں گے نا؟ جی. اب آپ یہ سمجھیے کہ جب ایک ہی حدیث، ایک ہی روایت کو الگ الگ محدثین نے الگ الگ طریقے سے بیان کیا، کسی نے ضعیف کہا، تو اختلاف ہوا کہ نہیں؟ جی. کیا آپ اس اختلاف کو قرآن و حدیث کے خلاف کہیں گے یا ان کی تحقیق کہیں گے؟ نہیں، یہ اختلاف کی ہم تحقیق کریں گے، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر جو بات ہمارے کو صحیح سند تک مل گئی، رسول اللہ تک پہنچ رہی، صحابہ تک ملی، تو ہم اس کو لے لیں گے. مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری بھی کہتے ہیں جتنی بھی روایتیں ہیں ان تمام روایتوں کی سند پہنچی ہوئی ہے. حدیث کا ضعیف ہونا، حدیث کا قوی ہونا، صحیح ہونا راویوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا راوی کیسا ہے. ایک عالم کی تحقیق کے مطابق ایک راوی ضعیف ہے، کمزور ہے، اس روایت کو اس نے کمزور کہہ دیا. دوسرے محدث کے نزدیک جی بتا دیا نا آپ سے میں سوال کرتا ہوں، بس اللہ مجھے معاف کرے، آپ عالم سے اتنی بات تو ایک سوال ہے، تھوڑی سی بات میری بات مکمل ہونے دیں. جی بولو. تو آپ نے حدیث کو ضعیف اور کسی حدیث کو صحیح کس نے کہا؟ حضور نے نہیں کہا، بلکہ حدیث کے ماہرین نے کہا اور ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک حدیث کا مطلب اور مفہوم، اس حدیث سے کیا مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے، فقہ کے ماہرین میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو لیا اور کہا کہ اس سے یہ مسائل نکل رہے ہیں. انہوں نے مسائل نکال کر کے عوام کے سامنے رکھ دیے. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہوں؟ کیوں اس میں شک ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، انہوں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. بالکل. سوال کر جی کیوں نہیں، بالکل نہیں جانتے، آپ کو نہیں معلوم. ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. ان کے دو استاد، دو شاگرد ہے، ایک ابو محمد ہے اور ایک جو سو یوسف ہے. اچھا. دونوں میں استاد کے بارے میں اختلاف کر رہے. آپ ذرا اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالو. اچھا. اور دوسری ایک میں دو بات بول کے ختم کرتا ہوں. آگے کی بات آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے اتنی بات کر لیں. آپ نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو
پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سنیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے امام، عمر رضی اللہ عنہ کے امام، سب کے امام امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جی جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھو جب کبھی بھی امام کہا جاتا ہے تو امام کیا بول رہے؟ امام ابو حنیفہ کو اعظم بول رہے، اور انہوں کیا بول رہے؟ حضرت جو سو احمد رضا کو اعلیٰ بول رہے. تو اس میں کیا دقت پریشانی ہے؟ اعلیٰ بولنے میں دقت نہیں ہے. کیا دقت ہے؟ ارے اللہ کیسی بات کر رہے میرے بھائی، اللہ ہدایت دے. اللہ کو ہم سبحان رب الاعلیٰ سجدے میں بولتے ہیں. آپ کے دادا محترم ہیں؟ جی دیکھو، اچھا، آپ کے جد ہم اللہ کو آپ کے جد اعلیٰ کون ہے؟ آپ کے جد اعلیٰ کا نام کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں نا، میرا جواب، ہم سجدے میں اللہ کو سبحان رب الاعلیٰ بولتے. سنیں، ارے میرے بھائی سنو، پہلے دیکھو سنو. آپ بات آگے نکل گئی، تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں، بات مکمل ہو جائے گی. نہیں، میں تو اللہ کو سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں بولتا ہوں. میں سنیں بھیا، وہ اعلیٰ رب کی صفت ہے، وہ رب کی صفت اعلیٰ ہے. ارے اللہ استغفر اللہ العظیم یار. ارے بھائی، جب کسی کو امام کہا جاتا ہے، اعظم کہا جاتا ہے، تو اس فن کی نسبت سے کہا جاتا ہے میرے بھائی، فن کی نسبت کی جاتی ہے. کسی امام کو اللہ کے مقابلے میں یا پیغمبر کے مقابلے میں اتار کر کے نہیں. ہیلو، فون کٹ کر دیا بھائی نے. آئے تھے سمجھنے کے لیے، سمجھا رہا تھا، لیکن بس اپنی ہانک رہے تھے اور بات کٹ گئی. انہوں نے فون کاٹ دیا بیچاروں نے. پہلے تو کہا کہ ابو حنیفہ جاہل ہے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. ان کے 2 شاگرد تھے. میں ان سے پوچھنے والا تھا کہ بھئی کیسا استاذ ہے کہ اس شاگرد تو اتنے ماہر ہیں اور استاذ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے. لیکن میں نے امام اعظم کہہ دیا. اب بیچارے نے بات کو پھیر دیا، رخ موڑ دیا. میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ امام جب کہا جاتا ہے، یا اعظم ہو، امام اعظم ہو، یا فلاں اعلیٰ ہو، تو نبی کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس فن کے ماہرین کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. بھائی امام بخاری، امام مسلم کہا جاتا ہے، تو ہمارے امام تو پیارے آقا علیہ السلام ہیں. لیکن امام بخاری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حدیث کے امام ہیں، ماہر حدیث ہیں، فن حدیث کے ماہر ہیں، اس لیے ان کو امام بخاری کہا جاتا ہے، امام مسلم کہا جاتا ہے. یہ حضرات فن حدیث کے ماہر ہیں. اسی طریقے سے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فقہ میں امام ہیں، فن فقہ کے ماہر ہیں، اس لیے ان حضرات کو امام کہا جاتا ہے. اور جتنے بھی فقہی ائمہ ہیں ان تمام میں سب سے بڑے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے. تو کسی کو اعلیٰ یا اعظم جو کہا جاتا ہے، اس فن کے ماہرین کے اعتبار سے کہا جاتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے مقابلے میں یا رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا ہے. یہی غلط فہمی ان کو ہوئی ہے. جیسے کسی کو وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے، وزیر اعظم کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ کے مقابلے میں تھوڑی کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی کسی پیغمبر کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، بلکہ اس فن کے اعتبار سے کہا جاتا ہے. لیکن کون سمجھائے بیچاروں کو؟ جب سننے کا مزاج نہ ہو، سمجھنے کی کوشش نہ ہو، تو کون سمجھا سکتا ہے؟ ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں.